بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حروف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا، اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کون سے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے۔ کہ ہمارا کام تھا کرنا
اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، اپنے کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق پر بیٹھا ہوا وہ فرشتہ اب اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری بیاں ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جائے، اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہے۔ شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو جا کر؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد تو صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنتے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔